إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامداً و مسلیاً اما بعد. آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان گزر رہا ہے، روزے بھی پورے ہو رہے ہیں. کوئی بھی عبادت کر کے اللہ سے دعا بھی کرنا، اللہ یہ دعا قبول کر لے، اللہ ہمارا روزہ قبول کر لے. اسی لیے وہ جو ہوتے ہیں نا، روزہ کھولتے وقت دعا ضرور کرنا چاہیے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے اللہ ہمارے روزے کو. ایسا دعا کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال اللہ ہمارے رمضان کو خیر و برکت کے ساتھ خوشی سے، مسرت سے اور اطاعت اور بندگی سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو پورا کرے. دوسرا، ہم جو لوگ آ کے بیان بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، کچھ بھی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. کیا کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں. یہ بنو اسرائیل کے متعلق اللہ نے ایسے کہا نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ایمان لانے کے بعد تمہارے دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو گئے. فیک الحجارہ، یہ دل پتھر کے جیسے ہو گئے، او اشد، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اس لیے کہ پتھر بھی کبھی کبھی روتے ہیں، ان کا پانی نکلتا ہے، پتھر اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے ہیں. دلوں کی سختی، اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم رکھے. دلوں کی سختی ایسے ہوتی ہے، تم قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ، قیامت کا سناؤ، اور صاحب جنت سناؤ، جہنم، کچھ بھی نہیں. جنت سن کے خوشی نہیں ہوتی، جہنم کا عذاب سن کے رونا نہیں آتا. قرآن پڑھتے لیکن کچھ بھی توجہ نہیں رہتی، بس زبان ہلتے رہتی ہے، دل میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے. یہ دلوں کی سختی ہے، اور دل بھی ایسے سخت ہوتے ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم کو کہ دل کیسے سخت ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دعا میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تو دلوں کو بدلنے والا ہے نا اللہ، لہٰذا میرے دل کو ایمان پر مضبوط کر دے. اور ایسے فرمایا اللہ کے رسول، سارے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے چاہتا ہے الٹتے پلٹتے رہتا ہے، نیچے اوپر کرتا رہا ہے. دیکھیے ہمارے دل ایسے ہیں. تو دلوں کی کیا حالت ہے؟ قلب کا مطلب ہے تو الٹنا پلٹنا. یہ دل ایک چیز پر مطمئن نہیں رہتا. پاؤ گھنٹہ ایمان لائے، پاؤ گھنٹہ خوش رہے ایمان کی باتوں میں، 1 گھنٹہ شیطان کی مجلس میں رہے. دیکھو دل کیسے بدلتے رہتے ہیں. لہٰذا اللہ سے دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. بہت ساری مثالیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک کچرا تنکا ہے، وہ روڈ میں پڑا ہے، ہوا آ کر کیسا اس کو ادھر ادھر کرتی ہے، یا جھاڑ میں لٹکا ہوا ہے تنکا، ہوا آ کے ادھر ادھر مارتے رہتے نا. ویسی دل ہے. دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے، حرکت مسلسل، کسی کا دل رکتا نہیں، رک گیا تو مر گیا. دل جو ہے ویسی ہے. کس وقت کیا خیال آتا ہے دل میں بول نہیں سکتے. دل میں خیالات آتے ہیں، پھر اس کے بعد بدل جاتے ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ چاہیں، تو جب چل کر ہم کو ایمان کی خوشی نصیب ہوگی. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے عبادت میں ذرا بھی دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ دعاء من قلب غافل ساہن. جو دل کے اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ کی یاد سے بھول آ جاتی ہے، ویسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ ہم کو خوشی سے
محبت سے ایک جوش کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب عبادت کے اندر کوئی بھی ہم کو دلچسپی نہ ہو. یہ ہم کو دیکھنے میں آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن شروع کرتے نا فوراً کب ختم کرنا ہے اس کو سوچتے ہیں. لہٰذا یہ بھی بہت بری بات ہے. ایمان کے اندر کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے جو ان کا دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بعض لوگوں سستی کرتے ہیں نماز کے ادا کرنے میں. سوتے رہتے ہیں، اذان ہو گئی سستی. اسی طرح کوئی اہتمام نہیں، بھئی تکبیر تحریمہ کو جانا ہے، جلدی جانا ہے، مسجد میں جا کے جلدی بیٹھیں گے. تو یہ آدمی کیا کرتا ہے، پہلے تو سمجھے کہ وہ فرض نماز میں دیر دیر سے جاتا، پھر جمعے میں دیر دیر سے جاتا، کچھ بھی اس کو خیال ہی نہیں رہتا. بھئی جلدی جانا چاہیے نا. اللہ نے کہا ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی اس کو مغفرت کو تلاش کرنے کے لیے جلدی بڑھو. کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ بھی اللہ نے کہا یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں سارن پر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ کے ثواب کی امید رکھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سستی ہے یہ بہت بری چیز ہے. ذرا بعد میں کر لیں گے، ذرا بعد میں کر لیں گے. اذان کے تعلق سے آتا ہے نا کہ اذان جب ہوتی ہے تو شیطان جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا. اس کے بعد کیا کرتا، اذان ختم ہونے کے بعد آتا، جو نماز کو جانا چاہتا ہے اس کو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی بہت دیر ہے بھائی، ابھی بہت دیر ہے، تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے. ایسے ہی تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو راستے میں کوئی مل گیا، ارے رے کب آئے، کہاں آئے، آئیے چائے پیجئے. ادھر بیٹھ گئے، نماز بھی ختم، سب ہو گئی، سب کچھ چلا گیا. اب شیطان خوش ہو گیا کہ میں نے اس کو نماز سے غافل کر دیا. ایسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی جب بستر پر جاتا ہے شیطان اس کے گلے میں تعویذ باندھتا ہے. یہ تعویذ باندھ کے کیا کرتا ہے، 3 مرتبہ پھونکتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل. تو یہ آدمی کیا کرتا ہے، اذان سن کے اٹھنا چاہتا ہے، شیطان کہتا ہے ارے ابھی بہت دیر ہے اقامت میں، تھوڑی دیر سو جاؤ. تھوڑی دیر سویا تو شیطان کا ایک تعویذ کام آ گیا. پھر اٹھتا ہے 5-10 منٹ کے بعد، دیکھتا ہے گھڑی، اچھا ابھی بہت دیر ہے اور تھوڑا سوئیں گے، یہ شیطان کا اور ایک تعویذ کام ہو گیا. اب جو سویا نا سورج نکلے بعد اٹھا، اب دن بھر سست رہتا ہے، جمائی لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کے ساتھ ہو گیا. فوراً کوئی کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں. لہٰذا عبادت میں کبھی غافل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں بعض لوگ اذان میں نماز میں بہت دیر رکھتے، جیسے فجر کی، عصر کی، عشاء کی، ایسے میں کتنا ڈفرینس رکھتے، آدھا گھنٹہ. اذان ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد نماز. لوگ کیا کرتے، اذان سنتے کون بھی آتا نہیں، ارے ابھی بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، آخر میں آئیں گے، 1 رکعت ملے گی، 2 رکعت ملے گی، 2 رکعت چلے جائے گا، ایسے ہوگا. ایسا ہو کہ صاحب اذان ہوئی 15 منٹ کے بعد ظہر میں، فجر میں 20 منٹ، عشاء میں یہ 2 نماز جہاں سنت ہے جلدی ہو گئی. عصر ہے ٹھیک 15 منٹ، عشاء 15 منٹ، اتنے جلدی ہونا. مغرب فوراً ہوتی ہے تاکہ اذان سنتے ہی شروع ہوئی اذان لوگ مسجد کو آنا شروع کریں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اذان اور اقامت میں جو لمبا گیپ رکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے لوگ غفلت میں ہو جاتے ہیں. لہٰذا سستی بھی دیکھنے میں آتی ہے لوگوں کے اندر کہ صاحب نماز میں بڑی سستی. ویسے میں یہ بھی کہوں گا دنیا کمانے کے لیے آدمی کے اندر بڑی پھرتی، دین کمانے کے لیے بڑی سستی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے تعلق سے، منافقوں کے تعلق سے، کہ صاحب یہ لوگ اگر ان کو معلوم ہو کہ مسجد میں ان کو جیسے ہم کہیں بوندی مٹھائی دیتے ہیں تو صاحب جلدی آئیں گے، لیکن چونکہ کچھ نہیں ہے اس لیے آتے نہیں ہیں. منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، دلچسپی نہیں. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا
نماز میں کھڑے ہو کے جمائی لیتے رہتے، منہ کھولتے بند کرتے، منہ کھولتے بند کرتے. یہ کتنی بری بات ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. رات میں دیر تک جاگے تو فجر کی نماز میں ویسا ہی ہوگا. جلدی سو جائیں گے رات میں تو فجر کی نماز ایک دم چست رہیں گے، خوش رہیں گے، اور دل میں ایک نشاط، ایک خوشی رہے گی. چونکہ ادھر غلطی کیے تو وہ غلطی کا ادھر ہم کو عذاب ملتا ہے. لہٰذا عبادتوں میں سستی نہیں کرنا چاہیے، وہ پوری عبادتیں کرتے رہنا چاہیے. جلد سے جلد کچھ بھی نیکی کا کام جلد سے جلد کرنے چاہیے. اسی لیے اردو میں کہتے ہیں نا، آج کا کام کل پر نہ ٹال، اب کا کام آئندہ پر نہ ٹال. اب کا کام ابھی کر لینا، نیکی کرنا ہے کہ ابھی کر لو ورنہ پھر ہو جائے گا. کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا، کسی فقیر کو دیکھے، غریب کو دیکھے، مانگا. ہم سوچے کہ بھئی جا کے دکان سے چیز لے کر آنا ہے، آتے وقت اس کو دے دیں گے. ایک 5 منٹ کے بعد آ کر دیکھا تو وہ نہیں ہے وہاں، وہیں کہیں چلا گیا. اب وہ موقع تھا، 10 روپیہ اس کو دے دیتے، اتنا ثواب مل جاتا نا. 5 منٹ دیر کرے، وہ فقیر کہیں چلا گیا. اب کس کو تلاش کرے فقیر کو؟ دل میں ارادہ ہے اللہ اس کا ثواب دے گا، لیکن کام بھی کر دیتے تو ڈبل ثواب ملتا. ایسا بہت ہوتا. سستی کبھی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی چیز میں. زکوٰۃ نکالنے میں، صدقات خیرات کرنے میں، نماز پڑھنے میں سستی بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ سستی جو ہوتی نا، اس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. دوسرا، آج کل کیا دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر، یہ عبادتیں، نماز، روزہ، یہ سب ہے نا، ان کو ایک تکلیف معلوم ہوتی. خوشی سے نہیں کرتے عبادتیں، ایک تکلیف سے کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا، یہ نماز پڑھنا، ابھی نماز پڑھے پھر بھی نماز پڑھنا، ابھی فلاں کرے ابھی فلاں. اللہ نے عبادت ایسی رکھی ہے کنٹینیوس ایمان تازہ ہوتے رہتا، ایمان تازہ ہوتے رہتا. یہ ہونا چاہیے. جیسے ہم روزہ رکھے نا، روزہ رکھے 30 دن کا روزہ رکھے 300 ثواب ملے، اور 6 دن کا شوال کا رکھ لے تو اس کے 360 دن کا ثواب 1 سال کا مل جائے گا. لیکن روزہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کب دیکھے تو روزہ، جمعرات کو روزہ، اور صاحب پیر کے دن روزہ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ. کتنے روزے رکھتے تھے اللہ کے رسول. کبھی عاشورہ کا روزہ، کبھی محرم کا روزہ، کبھی فلاں کا روزہ. یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کو بار بار کرتے رہنے سے عبادت کا شوق بھی رہتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ کے اس طرح کہتے ہیں کہ دلوں کے اندر ان کو ذرا وہ نہیں ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. سردی کے دن ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فجر کا وقت ہے، وضو کرنا کتنا ثواب ملے گا؟ بہت ثواب ملے گا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان الصبر والسماحہ، ایمان برداشت کرنے کا نام ہے اور خوشی کا نام ہے. ایمان کے کام، اچھے کام خوشی سے کرنا چاہیے. نیک لوگوں سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان سے محبت کرنا، اور سب ان کا خیال کرنا، یہ سب ایمان میں آتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتے رہنا چاہیے. لہٰذا ہم کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی دل میں ذرا تنگی محسوس ہوتی عبادت کے لیے کہ ابھی کتنی مرتبہ نماز پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھ دیے، فوراً دل میں آتا کیا امام یہ کتنی لمبی نماز پڑھا تھا، خیال نہیں کرا. حالانکہ مختصر نماز ہے، لیکن ان کو جو کہ سستی ہے اس لیے وہ ایسا سمجھتے ہیں. تو لہٰذا مومن وہ ہے جس سے سب محبت کرتے ہیں اور وہ بھی دوسروں سے محبت کرتا ہے. لہٰذا ان باتوں کا بھی ہم کو خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کریں، عبادت کا شوق پیدا کریں. اللہ تعالیٰ عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تنگی کو دور کرے. عبادت سے ہم کو خوشی مسرت ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.